السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اعرض عنہ فإنہ يحمل يوم القیامہ يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، سورۃ طٰہٰ ہے، پارہ نمبر 16 ہے، آیات مقدسہ نمبر 100 تا 104 ہیں۔ اللہ رب العزت سے گزارش ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب مقدس قرآن پاک نازل فرمایا اور اس میں جتنی بھی سچی تاریخ ہے، تاریخ انبیاء ہے، پھر منکرین، مشرکین اور منافقین کی تاریخ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ماضی کے ساتھ ربط پیدا ہو جائے، سچی تاریخ سے وابستگی پیدا ہو جائے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ جو مختلف اعتراضات کرتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ تو النبی الامی ہیں، آپ ان پڑھ ہیں، کسی سے نہیں پڑھا آپ نے نا۔ اب اتنی سچی تاریخ، اتنے بڑے بڑے واقعات، یہ کو عام آدمی بیان نہیں کر سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے سچا نبی بنا کے بھیجا ہے، اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے اور انسانیت کا رہنما بنا کے بھیجا ہے۔ اس لیے یہ تمام تر رہنمائی آج کے جو دور ہے اس میں ان کفار مشرکین کے لیے، کفار مکہ کے لیے، مشرکین مکہ کے لیے دی جا رہی ہے کہ آپ اس سچی تاریخ کو سمجھ جائیں۔ اس لیے کلام مقدس قرآن مجید جو ایک رہنمائی کی کتاب ہے، جس میں فلسفہ توحید سے لے کر عملی سسٹموں کی تشکیل، سماجی نظاموں کی تشکیل، سیاسی اور معاشی نظاموں کی تشکیل، پھر سائنس کی مینجمنٹ، ترقیات، سب کچھ موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ اس سے بھی آپ سبق حاصل کریں، اس کا مطالعہ کریں۔ اس کتاب مقدس میں جو واقعات اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں ان سے رہنمائی لیں۔ اس لیے فرمایا من اعرض عنہ، جس نے اس سے اعراض کیا، اس کتاب مقدس سے منہ پھیر لیا، فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا۔ میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، یہ اعراض کیا ہوتا ہے؟ اعراض یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو مختلف طریقوں سے نظر انداز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے پڑھنے کا ایک سلیقہ اور طریقہ ہے۔ یہ اللہ کی کلام ہے، کلام اللہ ہے، اس کو ہم مرضی سے نہیں پڑھ سکتے۔ ہم پنجابی انداز میں پڑھیں، نہ اس کی حرکات کا خیال رکھیں، نہ حروف مدہ کا خیال رکھیں، نہ بڑی چھوٹی مد کا خیال کریں،
نہ ہم اور جو وہ فرض عین کے درجے میں حروف کی ادائیگی ہے، الفاظ کی ادائیگی ہے، جس کو ناظرہ قرآن پاک پڑھنا کہتے ہیں، وہ بھی ہمیں نہیں آتا۔ آج ہماری سوسائٹی میں 90% لوگوں کو ناظرہ قرآن پاک نہیں آتا۔ صرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے قرآن پاک کا مطالعہ صرف ناظر انداز سے ہم اس میں بہت پیچھے ہیں۔ ایک تو یہ سب سے پہلے بنیادی طور پر قرآن سے منہ پھیرنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر قرآن پاک اگر ناظرہ پڑھنا آ بھی گیا تو قرآن پاک کہتا کیا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ ہے، قرآن پاک کا ایک ہدف ہے، رہنمائی ہے، وہ کیا ہے ہمیں وہی نہیں پتہ۔ آج ہم جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کی بات کرتے ہیں، آپ بے نمازیوں کو چھوڑ دیں، وہ تو قرآن پاک کیا سیکھیں گے، وہ تو اللہ کے قریب نہیں جاتے۔ لیکن جو قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، کچھ دروس میں شامل ہوتے ہیں، میرے عزیزوں کبھی غور کیا ہم نے جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کی روح کیا ہے، وہ کیا ہمارے اندر منتقل ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے پوری نماز سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں، تو کبھی الفاظ پہ غور کیا ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ ہمارے اندر وہ روح موجود ہی نہیں ہوتی۔ تو دوسرے نمبر پر قرآن پاک سے منہ پھیرنا ہے، ہم اس کی رہنمائی کو نہیں سمجھ رہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ، اس کی تفصیلات، اس کی تشریحات، اور پھر ان بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا جو قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، وہ ہمارے اندر ہے ہی نہیں بالکل۔ پھر ایک اور اعراض ہے، منہ پھیرنا ہے، چلے ناظرہ بھی آ گیا، ترجمہ بھی آ گیا، ماشاءاللہ ہم دروس کے حلقے سننے موجود ہیں، جیسے ہم بھی ایک درس کے حلقے میں موجود ہوتے ہیں، تو جو ہم قرآن پاک سکھا رہے ہمیں رہنمائی دے رہا ہے، وہ ہم اپنی زندگی میں، اپنے سسٹم میں کتنا لا رہے ہیں؟ ہماری زندگی کتنی اس کے مطابق ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا اس پر؟ اگر نہیں ہے تو میرے عزیزو یہ قرآن سے منہ پھیرنا ہے۔ قرآن پاک کا ناظرہ آ جانا کافی نہیں ہے، اس کا ترجمہ آ جانا کافی نہیں ہے۔ اب قرآن پاک کی رٹ ہے جو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر قائم کرنی ہے، وہ کیسے ہوگی؟ ہم نے اس پہ توجہ دینی ہے۔ قرآن خود بتاتا ہے کیسے اس کی رٹ قائم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رٹ کو قائم کر کے دکھایا، خلفائے راشدین نے قائم کیا، صحابہ کرام نے قائم کیا، اولیاء کرام نے قائم کیا، مجددین اعظام نے اس کی رٹ کے قائم کیا ہے۔ تو اس کی رٹ کو قائم کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو یہ بھی اعراض ہے۔ اس لیے قرآن پاک سے منہ پھیرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جیسے کفار ہے، پڑھتے نہیں ہے، سنتے نہیں، توجہ نہیں کرتے تو وہ فارغ ہو گئے، ان کو تو کافر اور مشرک کہہ دیا۔ تو مسلمانوں کا بھی انالیسس کیجئے، وہ کتنا اس کو سمجھ رہے ہیں، کتنا پڑھ رہے ہیں، کتنا سمجھ رہے ہیں، اور سمجھ کر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ کیا ہمارا سیاسی نظام قرآن پاک کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا معاشی نظام قرآن پاک کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا سماجی ڈھانچہ وہ قرآن پاک کے مطابق ہے؟ کیا ہمارے ادارے جتنے بھی ہیں وہ قرآن پاک کی رہنمائی کے مطابق چل رہے ہیں؟ بھائی قرآن پاک تو مکمل ہے ہر اعتبار سے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی معمولی سی ایسی بات بھی نہیں ہے جو قرآن پاک کی رہنمائی میں موجود نہ ہو۔ اگر ہم اس سے اعراض کریں گے، اس سے منہ پھیریں گے جو ابھی ہم گفتگو کر رہے تو نقصان کیا ہوگا؟ سنیے، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ بوجھ ہے، اور خالدین فیہا، اس بوجھ میں، اس جہنم میں، اللہ کی اس ناراضگی میں اور اس کے نتیجے میں جو اللہ سزا دیں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، یہ بوجھ اس قیامت کے دن جو اٹھائیں گے یہ بہت برا ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا،
حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام سور پھونکیں گے، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ اور مجرمین کو ہم جمع کریں گے، یومئذ زرقا وہ گناہگار جن کو جمع کیا جائے گا اس دن، قیامت کے دن بڑا سخت دن ہوگا، یعنی محشر کے دن جب یہ لائے جائیں گے مجرمین، اس وقت اندھے ہو جائیں گے یا پھر ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی بدنمائی کی وجہ سے، یہ ان کا انداز ہوگا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب یہ پیش کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چپکے سے باتیں کرتے ہوں گے، ان لبثتم الا عشرا، تم نہیں ٹھہرے مگر 10 دن ٹھہرے ہیں۔ دنیا کی جو جتنی زندگی ہے، جب یہ آخرت کی، قیامت کی ہولناکی، اس کی طوالت دیکھیں گے تو اس کی شدت کی وجہ سے یہ زندگی ان کو کم نظر آئے گی، ایسے نظر آئے گا جیسے کو ہفتہ عشرہ سے زیادہ ہم نہیں ٹھہرے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو بھی یہ کہتے ہیں، اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، ایک شخص جو کوئی سمجھدار ہے، عقل مند ہے، صاحب الرائے ہے، وہ یہ کہے گا کہ یہ تو ہم ان لبثتم الا یوما، یہ تو ہم ٹھہرے نہیں مگر ایک دن ٹھہرے ہیں۔ یعنی جیسے آج بھی اگر غور کریں ہم، جتنی ہماری زندگی ہے کیا محسوس ہوتی ہے؟ ایک خواب محسوس ہوتی ہے، ایک لمحہ محسوس ہوتی ہے، بڑے بڑے حوادث سے ہم گزرتے ہیں، پریشانیوں سے گزرتے ہیں، خوشیوں کے عمل سے گزرتے ہیں، لیکن جب ہم آنکھیں بند کر کے اپنا ماضی دیکھتے ہیں تو ایک خواب نظر آتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ انسان کی یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، وہ زندگی جو آخرت کی آنے والی ہے، قبر کی ہے، برزخ کی ہے، اور پھر حشر کی زندگی ہے، میدان حشر ہے، قیامت کا دن ہے، یوم الدین روز جزا کا دن ہے، اس کی جو ہولناکیاں ہیں، سختیاں ہیں، جب ان پر غور و فکر کیا جاتا ہے تو یہ زندگی ہمیں مختصر لگتی ہے۔ اللہ رب العزت سے گزارش ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی بڑی چیزیں ہیں یہ جن پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب مقدس دی گئی اور آپ کے ذریعے سے ہمیں وہ دی گئی، ہم اس کے امین ہیں، آج وارث ہیں ان کے، ہم کتنا اس پہ عمل کر رہے ہیں، کتنا غور و فکر کر رہے ہیں، کتنی اس کی رٹ آج قائم ہے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، ہم اس سے بری الذمہ نہیں ہیں، آج ہم ذمہ دار ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ہم آپ کے جانشین ہیں، ہم آپ کو ماننے والے ہیں، اور ان کو ماننا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کیا ہے؟ کہ ہم آج اسی طرح قرآن مقدس کی رٹ قائم کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے قائم کی ہے۔ آج کے دور کا یہ تقاضا ہے، ہم اس سے بری و ذمہ نہیں ہیں، ہم نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے، اللہ سے التجا اور درخواست کرنی ہے کہ اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے، ہم اس پہ غور و فکر کریں اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کی رٹ قائم کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔